آیت نمبر 349. ایسا بولے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. معاف کیجیے گا 249 میں بات دوسرا پیچھے سائڈ فلما فصل فلما فصل اور جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے عمالقہ کی طرف. فصل کے معنی ہے جدا ہونے کی بھی آتے ہیں, فاصلہ اسی سے ہے. ایک وصل ہے ایک فصل ہے, اس کے درمیان میں میرے درمیان میں فاصلے ہیں یعنی جدائی. مراد یہ ہے کہ جب وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اس سے علیحدگی جدا ہو کر اپنے لشکر کو لے کر کے چل. جو حضرات پچھلے ہفتے نہیں تھے انہیں چاہیے کہ وہ پچھلے ہفتے کی سی ڈی ضرور سن لیں, اس لیے کہ اس میں بہت سے وہ مضامین تھے جو اس آیت سے متعلق ہیں. اور پہلی آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور وہ لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو مرتا کیا نہ کرتا, اپنے بچاؤ کی انہوں نے کوشش شروع کی اور اپنے وقت کے نبی حضرت شمبیل علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں کہ اس ظالم قوم کا جس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. چونکہ نبی کوئی بھی حکم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے, جب انہیں حکم آتا ہے تو وہ کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں.
وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ تمہاری عادات تمہارے اخلاق سامنے ہیں، ماضی میں تمہارے کیا کرتوت رہے ہیں، تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں قتال کا، لڑائی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیں اور تم لڑنے کے لیے نکل جاؤ۔ اس لیے کہ اس سے پہلے تم موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے جوابات دے چکے ہو کہ تم چاہو تمہارا خدا جائے، دونوں مل کر کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے ہیں۔ تو تم سے کیا بعید ہے کہ تم اس وقت بھی یہ جواب دے دو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح کا جواب ہم نہیں دیں گے، بلکہ ہم لڑیں گے اور کوئی بادشاہ آپ ہمارے لیے متعین کر دیجیے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ دو خاندان ہوا کرتے تھے، ایک خاندان کے اندر نبوت ہوتی تھی اور ایک خاندان کے اندر بادشاہت ہوتی تھی۔ چنانچہ ان کی درخواست کرنے پر حضرت شمیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو منتخب کیا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہوں گے اور تم ان کی لیڈرشپ کے اندر ظالموں کا، ان کے ظلم کے خلاف مقابلہ کرو۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ بنا دیا گیا تو انہوں نے وہی پرانی کہانی پھر دہرائی اور تلاش شروع کر دیا کہ طالوت میں ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں کہ ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے۔ کسی ایسے آدمی کو اگر بادشاہ بنایا جاتا جس کے پاس خوب دولت ہوتی تو اچھا رہتا، یہ فقیر قسم کے آدمی ہیں۔ تو وقت کے نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہاری حرکت غلط ہے، مگر یہ مطمئن نہ ہوئے تو اس سے کہا گیا کہ آخر تم کسی طریقے سے مطمئن بھی ہو سکتے ہو اگر تمہیں کوئی ایسا کرشمہ دکھا دیا جائے کہ جو حضرت طالوت کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دکھا سکے تو پھر تم ان کو اپنا بادشاہ مان لو گے؟ کہ ہاں مان لیں۔ تو کسی زمانے پہلے ایک تابوت تھا جو بنی اسرائیل اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، ان کا جبہ اور توریت کی کچھ تختیاں تھیں۔ اس کو یہ ظالم لوگ اٹھا کر کے لے گئے اور بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا اور یہ ان برکتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شمویل نے دعا کی اور فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر کے لے آئے کہ اگر وہ تابوت تمہیں لا کر کے دے دیا جائے اور فرشتے اسے اٹھا لائے تو مان لو گے؟ کہ ہاں مان لیں۔ فرشتے لے آئے، تابوت لا کر کے رکھ دیا تو انہوں نے چاروں چار ان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ حضرت طالوت نے فوج تیار کی اور فوج تیار کر کے، جنود کے معنی ہے لشکر ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، تو پھر یہ اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہو گئے۔ ایمان کا ایک قوم تھی، اس سے لڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، ان اللہ مبتلیکم، مبتلے ابتلا کے اندر ہے کسی چیز کے اندر مبتلا کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو مبتلا کریں گے بنہر، نہر کے بارے میں، یعنی تمہارا امتحان ہونے والا ہے کہ اب تم ساتھ تو میرے چل دیے ہو اور تم نے بادشاہ بھی بنا لیا ہے، لیکن اب اس کو پورا ثابت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی اور تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور امتحان تمہارا یہ ہوگا کہ یہ سامنے ایک نہر ہے، وہ کون سی نہر ہے؟ قرآن نے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کوئی جغرافیائی کتاب نہیں ہے، وہ ایک اللہ کا کلام ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو قرآن کریم نہیں بیان کرتا، لیکن بعض حضرات کے اندازے ہیں کہ وہ دریا اردن نہر تھا، کہ وہاں تمہارا امتحان ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں پیاس لگے
تو اس نہر سے تم پانی نہ پینا، اور جو آدمی پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ علیحدہ ہوگا۔ ہاں البتہ بہت ہی شدت کی پیاس اگر لگے تو بس اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو بھر کے پانی پی لینا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب جب یہ ایک بڑا لشکر، چونکہ لشکر میں بہت سارے لوگ تماشائی بھی ہوتے ہیں، چلے اور نہر کے قریب پہنچے تو ان کو پیاس لگی اور یہ پانی پر ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر کر کے انہوں نے پانی پیا۔ گنے چنے چند لوگ رہ گئے جن کی تعداد بعض حضرات نے لکھی ہے 313 کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پر پانی پیا، اس سے زیادہ نہیں پیا۔ تو یہ بڑا لشکر تو یہی کر گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور داؤد علیہ السلام نے کہا فمن شریبا، شربت اسی سے ہے۔ یہ مطلب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے عام فہم لفظوں میں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ شربت کے معنی پانی کے، کوئی بھی پینے والی چیز، ہم تو اس کو میٹھی چیز کو کہتے ہیں، اس کو شربت کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی پینے کے، کوئی بھی پینے کی چیز ہو۔ تو فمن شریبا منہ، تم میں سے جو آدمی پانی پیے گا اس میں سے خوب پیٹ بھر کے، فلیس منی، تو میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو جائے۔ ومن لم یطعمہ، اور اگر کوئی آدمی اس میں سے چکھ لے گا تو فإنہ منی، وہ میری جماعت میں سے تو ہوگا، لیکن وہ کتنا چکھے گا؟ ایک چلو بھر، الا من اغترف، ایک چلو بھر، غرفتم بیدی، اپنے ہاتھ کے چلو پر پانی اگر اس نے پی لیا تو پھر ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہوا یہ کہ الا من اغترف، غرفتم بیدہ کے بجائے فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بہت تھوڑے سے لوگ بچے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی خوب پیٹ بھر کر کے پانی پیا، لوگوں نے خوب ٹوٹ کر کے پانی پیا۔ یہ مسئلہ اطباء اور ڈاکٹروں کے درمیان میں مختلف بھی ہے پانی کے سلسلے۔ آج جو ڈاکٹر حضرات کی تحقیق تو وہ کہتے ہیں کہ پانی خوب پی، خوب پانی، اطباء کہتے ہیں کہ پانی کم پی، کہ جتنا پانی کم پیو گے اتنا بہتر ہوگا۔ اور پھر انہوں نے مثالیں پیش کی کہ دنیا میں ذہین ترین لوگ گزرے ہیں، انہوں نے پانی بہت کم پیا ہے، اور یہاں سے بھی انہوں نے ایک اطباء ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پانی کا حکم ہے، مگر یہ کہ مختصر تھوڑا پانی پینا، تھوڑا پانی پینا، اس لیے کہ زیادہ پانی پینے سے سستی آتی ہے، تکاسل آتا ہے، اور اطباء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی اگر پیا جائے تو اس سے گردے بھی فیل ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن ڈاکٹر حضرات اس کے خلاف کہتے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ جب کسی مسئلے میں دنیا کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو انسان کی مرضی ہے کہ چاہے ان کو مان لے اور چاہے ان کو مان لے، اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملے میں بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کے اختلاف کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے درمیان میں جب اختلاف ہوگا تو اسے برا نہ سمجھنا، اس کو رحمت سمجھنا، اسے رحمت سمجھنا۔ چنانچہ امت کے ہر طبقے کے اندر علماء کے درمیان میں اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، تو پھر بس عوام اب اس وقت میں کیا کریں؟ عوام کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، نہیں، تمہارا دل جدھر مانتا ہے اس کی بات پر عمل کرو، جدھر نہیں مانتا اس کو چھوڑو، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے اطباء کہتے ہو چاہے ان کی بات مان لو، چاہے ڈاکٹروں کی بات مان لو، مگر بہرحال جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنا ہی پانی پیا جائے، نہ زیادہ پیا جائے نہ کم پیا جائے۔ تو خوب انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، سستی آئی اور یہ رہ گئے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه
سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر کے پاس پار اتر گئے تو پھر انہوں نے اپنی ایک بات شروع کی، قالو، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، طاقت کے معنی طاقت کے ہیں، یوم کے معنی دن کے، تو نہیں ہے طاقت ہمارے اندر آج اس بات کی کہ بجالوت، کہ جالوت کا مقابلہ کریں اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں، یہ ہمارے اندر ہمت نہیں، چونکہ مقابل میں جو عمالقہ تھے ان کا بادشاہ جالوت تھا، وہ بڑا لشکر جرار، بہت طاقتور، اور یہ 313، یہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون، ان میں بھی کچھ اللہ والے لوگ موجود تھے، وہ 313 کے اندر بھی، تو وہ یوں کہنے لگے کہ جن کو اللہ پر یقین تھا اور اللہ کے سامنے یظنون یعنی ان کو گمان تھا، یقین تھا اس بات کا کہ انہم ملاق اللہ، کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی اللہ پر انہیں پورا بھروسہ، پورا اطمینان تھا، تو وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، کہ گھبراؤ مت، پریشان نہیں ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں، قلیلۃ غلبت، غلبے کے معنی میں، فئۃ کثیرہ، بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ یعنی تم اس بات سے مت گھبراؤ کہ جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو فتح دے دیتے ہیں بڑے بڑے لشکروں پر، اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پر صبر لڑنے والے کے لیے، مقابل کے لیے، مد مقابل کے لیے صبر کرنا نہایت ضروری ہے، دشمن کی سختیوں پر، دشمن کی پریشانیوں پر، اور جو کچھ ان کی طرف سے آ رہا ہے اس کے اوپر صبر کیا جائے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہا جائے اور اللہ سے امید رکھی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اقتدار انسان کو ملتا ہے۔ وہ ایک شاعر تھے، بڑے اچھے شعر انہوں نے کہے، نو مسلم تھے، اسلام قبول کیا انہوں نے، مظفر نگر یوپی کیا تھا، انڈیا، ان کے اشعار بڑے اچھے، بڑے معیاری شعر ہیں جو انہوں نے کہے، وہ انہوں نے اس موضوع سے متعلق کہے ہیں، کل نہ بن لالا نہ بن، نرگس نہ بن، چمپا نہ بن، رات بن، برق تبا بن، شعلہ جوا نہ بن۔ یعنی یہ پنکھڑیاں مت بنو، پھول مت بنو، بلکہ ایک مضبوط اور باہمت آدمی بنو۔ اور ایک شعر وہ آگے کہتے ہیں، لمبی ان کی غزل ہے، تاج تارا تاج دارا تخت سکندر آ تجھے دیتا ہوں میں، یعنی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے تاج بھی ملے اور تخت بھی ملے تو تاج دارا تخت سکندر آ تجھے دیتا ہوں میں، توق کا شیدائی بن، زنجیر کا دل دادا بن، تب جا کر کے یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوں۔ ثابت قدمی چاہیے، ثابت قدمی ہوگی تو یہ سب کچھ چیزیں حاصل ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے سمجھایا تو ان کی ہمت بنی اور مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، وہ اس وقت میں بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ وہ مقابل کے لیے نکلے جالوت کے، اور جالوت پورا غرق لوہے کے اندر، خود بھی چڑھایا ہوا، زرہ بھی پہنی ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نکلے میدان میں۔ اب میدان میں جب نکلے تو ان کے پاس کیا تھا؟ نہ تلوار، نہ نیزہ،
نہ بھالا، کوئی چیز نہیں، 3 پتھر لیے ہوئے تھے اپنی جھولی میں۔ تو جالوت نے جب دور سے دیکھا کہ ایک بچہ میرے مقابل میں آ رہا ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ نیزہ ہے اور نہ کچھ ہے، 2-3 پتھر ہاتھ میں اٹھائے تو پوچھا میاں کیا ارادہ ہے، مقابلے کے لیے آ رہے ہو؟ کہاں، کس چیز سے مقابلہ کرو گے؟ ان پتھروں سے مقابلہ کرو گے؟ یہ تو کتوں کو بھگانے کے لیے پتھر ہوا کرتے ہیں کہ ان پہ آدمی پتھر مارتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ تو بدترین کتا ہے، بدترین کتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان پتھروں کو گوپھن کے اندر، جو اس زمانے کا دستور تھا، آج کا تو غلیل ہو گئی ہے، غلیل کے مانند اس کو گوپیا کہتے ہیں، کہ عام طور پر دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کر کے اس طرح سے پھینکتے ہیں۔ تو وہ زمانے میں لڑائی میں یہ بھی کچھ کام آتے تھے، یہ پتھر بھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور تو کہا کہ کم وقت تلواروں سے مقابلہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ وہی شکست دیتے ہیں اور وہی کامیابی دیتے ہیں، ذرا کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک مٹھی بھر خاک ہاتھ میں اٹھائی اور ایسے پھینکی، تو سامنے جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے لوگ مد مقابل، سب کی آنکھوں میں جا کے گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ آپ نے مٹھی پر خاک پھینکی ہے اور تمام کافروں کی آنکھ میں جا کر دشمنوں کی آنکھوں میں گری، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ اس لیے کہ انسان کے بس کی یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک مٹھی پر خاک اٹھا کر پھینکے اور سب کی آنکھوں میں جا کے گرے، تو یہ ہم نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بغیر ہتھیار کے، بغیر تلوار کے، ہر چیز، بغیر کسی چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اقبال بڑا درویش صفت انسان تھا، اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ جس کو اللہ پر یقین نہ ہو وہ اپنی تلوار پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن مومن کو اپنے بازو پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا، تو اس کو اپنی تلوار پر کیا بھروسہ ہو؟ مومن کو اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ مومن کو اس کے رب پر بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پتھر لے کر کے نکلے اور اس گوپیے کے اندر رکھ کر کے جو پھینکا ہے پتھروں کو، تو اس کے گردن کے پار کر کے نکلے اور وہ گر گیا زمین۔ آپ آگے بڑھے، اس کی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح دے دی۔ یہ وہ 3 پتھر تھے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام راستے میں تھے تو پتھر سے آواز آئی کہ داؤد مجھے اٹھا دو، یہ تو میں تمہارے کام آؤں گا، اٹھا لیجیے۔ دوسرے پتھر نے آواز دی مجھے بھی اٹھا لیجیے، میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔ تینوں پتھروں نے آواز دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں کو اپنی جھولی میں اٹھا کر کے رکھ لیا کہ اور وہ پتھر کام آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پتھروں سے اس کو ختم کر دیا۔ ابرہا بھی بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا اور اس کے اوپر جو وہ اوپر سے جو کنکریاں پھینکی گئی جن کی وجہ سے وہ ہلا ہوا، کوئی معمولی چیزیں تھی وہ، تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا جب یہ اتنا بڑا کارنامہ طالوت نے دیکھا تو حضرت طالوت نے جو بادشاہ تھے اپنی بیٹی کا نکاح کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، برازو مقابلہ، اور جب مقابلہ کیا جالوت اور جب جالوت اور اس کی فوج کے سامنے آئے
تو کہنے لگے قالوا ربنا افرغ علینا، اور جب جالوت اور اس کی فوج کے سامنے یعنی میدان میں نکلے تو اس پر یہ دعا کی، اے ہمارے رب ہم کو استقلال عطا کر اور صبر دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے پیروں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں کی قوم پر ہمیں مدد عطا فرما۔ فہزموہم، پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا کے حکم سے شکست دی، فہزموہم بإذن اللہ، وقتل داؤد، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ملک عطا کیا، حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جتنا چاہا پھر ان کو علم بھی عطا کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلافت بھی دے دی، بادشاہ بھی بن گئے اور نبی بھی ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عجیب عجیب کرشمے ان کو دے دیے۔ یہ زرہ بناتے تھے، تلوار بناتے تھے، تو لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا، بس وہ لوہا لیا اور ایسے بنا دیا، ہتھیار بننے کے تیار ہو گیا، نہ کسی آگ کی ضرورت نہ کسی چیز کی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک جماعت کے مقابلے میں اللہ دوسری جماعت کو کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتے کہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو نہ کھڑا کرتے تو پھر کوئی بھی آدمی اٹھتا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ اس لیے اللہ کا دستور ہے کہ ہر ظالم کے مقابلے میں کسی ایک آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کی سلطنت کو ہلاتا ہے اور اس کو نیست و نابود کر ڈالتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہ فرماتے اور بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا اور کوئی آدمی چین و سکون کے ساتھ زندہ نہ رہتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں کہ جب کوئی ظالم قوم تباہی پر اترتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کے مقابلے میں کسی جماعت کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر اس ظالم قوم کی خبر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو دستور ہیں ظالموں کو تباہ اور برباد کرنے کے۔ ایک دستور تو یہ ہے کہ غیب سے کوئی عذاب آتا ہے، اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، جیسے قوم عاد اور ثمود تباہ و برباد ہوئی، ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور کبھی ان کے مقابل میں انسانوں کو بھیجتے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر انسانوں کے ہاتھ سے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر فرشتے بھی آئے تھے، لیکن فرشتے ہمت بڑھانے کے لیے تھے مسلمانوں، ورنہ تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا لڑنے کے لیے، ایک ہی سب کو تباہ برباد کرتا ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ان کو سزا ملے، چنانچہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دی گئی۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم نے یا رسول اللہ آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بالکل سچے نبیوں میں سے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی یہ بات نہیں مانتے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے یہ اسی طرح سے قومیں کرتے رہی ہیں، اور ہر قوم کا مزاج یہ رہا ہے کہ متفقہ طور پر انہوں نے کبھی کسی نبی کو نہیں مانا، کسی نے مخالفت کی، کسی نے، تو یہ ساری قرآن کی آیتیں آپ کو پڑھ کر کے اور قرآن قصے سنائے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کے معنی بعض کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اور ایک جگہ اس کی دوسرا معنی مطلب یہ ہے کہ ایسے نبی ہونے کی حیثیت سے سارے نبی برابر ہیں، سب برابر ہیں، لیکن ان کے کمالات میں، ان کی فضیلت میں
فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کوئی فضیلت دے دیتے ہیں, کسی کو کوئی فضیلت دیتے ہیں. مثلا ایک کو آئی اسپیشلسٹ بنا دیا, دوسرے کو کان کا ڈاکٹر بنا دیا. تو ایک کے اندر یہ فضیلت ہے, دوسرے کے اندر دوسری فضیلت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کا ایک کا عہدہ گھٹ گیا اور ایک کا بڑھ گیا. ایک ہی فیلڈ میں مختلف ڈاکٹر ہیں, ایک فیلڈ کا ہے, دوسرے فیلڈ کا ہے. تو اس کو آنکھوں کے علاج کرنے کی فضیلت حاصل ہے, ان کو دانتوں کے علاج کرنے کی فضیلت حاصل ہے, لیکن ہے بھی ڈاکٹر ہے. لیکن ایک جز میں اس کو فضیلت ہے, ایک میں اس کو فضیلت ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو بھیجے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل تھے کہ اگر وہ کسی اندھے کے منہ پر ہاتھ پھیرتے, آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ سما کا ہو جاتا, کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا, مردوں کو کہتے کہ تم بإذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرتے, آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی, ابراہیم علیہ السلام کو کوئی دوسری فضیلت دی. تو یہ مختلف فضیلتیں دی, بعضهم علی بعض. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے. یعنی جو فضیلتیں تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دی دی. ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کرنا جس تعریف کی وجہ سے کسی نبی کی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو, یہ جائز ہے. اس لیے کہ سارے کے سارے نبی اللہ کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو, خوب کرو, لیکن ایسی تعریف نہ کرو کہ جس تعریف سے کسی دوسرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا. ایک بہت بڑے علامہ نے, اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے, مدراس میں اپنے خطبات دیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے خطبے ہیں. کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ بڑے لوگوں پر تنقید کرنا چاہیے, اس لیے کہ خطائیں بزرگاں گرفتن خطا سے بڑے لوگوں کی غلطیاں پکڑنا یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خطبوں کے اندر چند باتیں ایسی کہی جو کم از کم مجھے نہیں پسند آئے, اور یہ میں نے جب بچپن میں وہ خطبات پڑھے اس وقت میں وہ بات کھٹی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جو لائق تعریف ہیں, اور یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامع کمالات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, لہذا بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جب شادی نہیں کی, بچے نہیں تھے تو بچوں کے کیسے حقوق ادا کیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بے شک بات صحیح ہے, لیکن اس بات سے تھوڑا سا ایک پہلو کمزور نظر آتا ہے. تو اس طرح کی کوئی تعریف کسی کی کرنا کہ دوسرے کی توہین ہو, یہ درست نہیں. باپ کی بھی تعریف کرو لیکن اتنی کرو کہ ماں کی توہین نہ ہو, ماں کی بھی تعریف کرو لیکن ایسی کرو کہ باپ کی توہین نہ ہو. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, کسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی, کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور بعضوں کا بعضوں سے درجے کو بڑھا دیا, سرفراز کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے درجے میں جیسے چاہے بڑھا دے, لیکن نبی ہونے میں سارے برابر ہیں. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی بھی نشانیاں عطا کی. مریم البینات, عیسیٰ ابن مریم البینات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ان کی امداد فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک یہودی اور ایک نصارہ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے, کوئی اچھا انسان بھی ماننے کو تیار نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ہی کا درجہ نہیں بلکہ نبی سے بھی درجے سے بڑھ کر کے خدا کے درجے تک ملا دیا۔ تو دونوں غلطی پر ہے، یہود بھی غلطی پر اور نصارہ بھی غلطی پر۔ قرآن کریم نے اس کا رد کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم البینات کہ ہم نے ان کو کھلی ہوئی دلیلیں دی، یعنی وہ زندہ کرتے اللہ کے حکم سے مردوں کو، اور اندھوں کو آنکھیں ان کی وجہ سے ملتی، یہ تو نبی تھے۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہتے تھے، اس لیے کہ یہودی مارنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے جبرائیل علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس سے نصارہ کا رد کیا اللہ نے کہ کوئی بھی خدا کا کوئی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو ان کی حفاظت کا کیا تعلق، کیا مطلب؟ جبرائیل ان کی حفاظت کے لیے اتارے گئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور بندہ ہی ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اللہ کو حفاظت کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کے رد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ جاءتہم البینات، ان کے پاس دلائل پہنچ چکے، لیکن اختلاف میں پڑے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بہت سے ان میں سے ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور بہت سے ان میں سے کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منصور ہوتا، مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ باہم نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگ ایمان نہیں لائے، بعض کافر رہے، بعض مسلمان۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے بعض لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کفر کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو آپ پریشان نہ ہو، ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اب رہا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ بعض مسلمان ہوئے، بعض کافر ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں تو سب کو مسلمان کر دیں، کسی ایک آدمی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکے۔ اس مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو پوری دنیا میں کہیں اختلاف نہ ہو، سب مل جل کر کے رہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، مگر کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایسا ہے چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، طاقت رکھتے ہیں، تو پھر ان کافروں کو کیوں مسلمان نہیں کر دیتے، کیوں ان کو جہنم میں ڈالیں گے؟ یہیں سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب اللہ ہی کی مرضی ہے کہ ان کو کافر رکھے، اور جب اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کو جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چل رہا ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کے بعض چیزوں میں لوگ گمراہ ہو گئے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے کہ بھئی جب اللہ ہی کے حکم سے سب دنیا کا نظام چل رہا ہے تو کفر بھی اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اور جب اللہ ہی تعالیٰ یہ سب کچھ کرا رہے ہیں تو پھر انسان کی اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی مسلمان بن گیا کوئی کافر بن گیا، لہذا اب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کسی کو جنت دی جائے کسی کو دوزخ دی۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں مکمل اختیار کسی کو حاصل نہیں دنیا کے اندر۔ مثلا ایک پریزیڈنٹ ہے تو اس پریزیڈنٹ کو بھی مکمل اختیار حاصل نہیں ہے، اس کو کچھ اختیارات حاصل ہیں اور کچھ اختیارات اس کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کو مکمل اختیار دے دی جائے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی منمانی کرے گا،
لہذا دنیا کے لوگ بھی مکمل اختیارات نہیں دیتے، ایک حد تک اس کو دیتے ہیں کہ یہاں تک آپ تک اجازت ہے، یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اور لیکن آپ نے جب اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو آپ اپنی کابینہ سے مشورہ کریں گے، اس کی میٹنگ کریں گے، ان سے بل پاس کرائیں گے، تو جا کر کے اس پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب پریزیڈنٹ کو ایک اختیار بھی ہے، ویٹو پاور بھی ہے اس کے پاس میں، وہ ویٹو بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود محتاج بھی ہے کہ وہ اپنی کابینہ کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔ اگر اس کو اتنے ووٹ نہ ملے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو دونوں چیزوں کو بیلنس کیا گیا، یعنی اختیار بھی دیے گئے اور ساتھ ساتھ اس کو محتاج بھی بنایا گیا کہ اپنی کابینہ سے مشورہ بھی کرے اور ویٹو پاور بھی دی گئی۔ تو یہ تو کچھ سمجھ میں آتے نہیں کہ ایک طرف ویٹو پاور بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف جب چاہتے ہیں اس سے ویٹو پاور چھین بھی لیتے ہیں، یہ کیوں؟ تو دنیا کے لوگوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جو وہ جواب دیں گے وہی اللہ کے بارے میں کم از کم جواب سمجھا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، مکمل اختیارات نہیں دیے، اس لیے کہ اگر انسان کو مکمل اختیارات مل جائے کہ تو مار بھی سکتا ہے، تو لوگوں کو جلا بھی سکتا ہے، تو لوگوں کو روزی بھی دے سکتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہے گا، پھر انسان خدا بن جائے گا۔ پھر وہ ذرا کسی سے لڑائی ہوئی اور اس نے پھونک ماری، مر گیا، جس کو پھونک ماری وہ مر گیا، تو رات دن لوگوں کو مارے گا اور رات دن لوگوں کو جلائے گا، جس سے چاہے گا روزے چھین لے گا، جس سے چاہے قتل کر دے گا، جو مرضی چاہے کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اس کو اتنا مکمل اختیار دے دینا بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاں اس طرح بھی محتاج نہیں بنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ایک چیز اللہ نے دے دی ہے کہ یہ تیرا، اب تو اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا، نہیں استعمال کی اجازت ہے، کرو، مال دے دیا ہے تو اپنی بیوی پہ خرچہ کر لو، بچوں پہ خرچہ کر لو، تو یہ اجازت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ ایک پیر پہ، وہ کھڑا ہو گیا ایک پیر، اس کے بعد کہا کہ دونوں پیروں کو اوپر کھڑا کر دو، کہتے ہوتے نہیں سکتے میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا اختیار ہے اللہ نے دیا تمہیں کہ ایک پیر پر کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن دونوں پیروں کو ایک ساتھ نہیں تم اٹھا سکتے ہو، اتنا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل اختیار بھی نہیں دیا، اس لیے کہ اگر مکمل اختیار دے دیا جاتا تو پھر انسان نہ جانے دنیا میں کیا کیا کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ میاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل اختیار نہیں دیا ہے تم کو، ورنہ پتہ نہیں تم کیا کر بیٹھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذہب کے بارے میں بھی اختیار دے دیا، دونوں راہ دکھا دیے، یہ جنت کی ہے، یہ دوزخ کی ہے۔ اب میں زبردستی نہیں کروں گا تمہارے اوپر، اس لیے کہ اگر زبردستی کروں گا تم کہو گے کہ ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم زبردستی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میں مذہب کے معاملے میں تمہارے ساتھ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تمہاری مرضی ہے، اس نے تم کو میں نے اختیار دے دیا ہے، راستے دونوں بتا دیے، یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ دونوں راستے دکھانے والے لوگ موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آگے انہوں نے تمہیں راستہ دکھا رہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور شیاطین تمہیں دوزخ کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، اور ساتھ ساتھ تم کو عقل بھی دیتی ہے، تم عقل سے سوچو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، اب تمہاری آگے مرضی ہے، جو مرضی چاہے تم کرو، تو جنت کی طرف جاؤ یا دوزخ کی طرف جاؤ، اس پر زبردستی میں نہیں کر سکتا۔ یہ جواب تو ہمارے سمجھنے کا یہی اصل جواب اس کا یہی، اور یہی لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قضاء و قدر کا ہے، راز، اس میں کیا راز ہے؟ تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ابھی تک ان کے رازوں سے پردہ دنیا نہیں اٹھا سکی ہے۔ کتنے راز ابھی دنیا، جتنے دنیا میں راز ڈسکور ہوئے ہیں آج تک، میڈیکل سائنس یا دوسرے سائنس نے جو کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی 100 میں سے 2% راز بھی نہیں کھلے، 2% پر بھی راز نہیں کھولے دنیا میں۔ یہ ہتھیلیوں پر یہ کیوں بنائی گئی لکیریں، یہاں یہ لکیریں کیوں ہو گئی، اب یہ راز کو کھوجتے چلے جاؤ۔ یہ آنکھ جو ہے سامنے کیوں بنا دی گئی، یہ پیچھے کیوں نہیں بنی، یہ منہ آگے کیوں بنا، یہ پیچھے کیوں نہیں بنا، یہ سر کے بال جو ہے یہاں پر ہتھیلیوں میں کیوں نہیں آتے، سارے راز۔ تو ان کو ڈسکور آج تک نہیں کیا، بہت سارے راز ہیں، کچھ
کو آدمی ڈسکور کر رہے ہیں. بہت سارے راز ابھی ایسے کہ ڈسکور ہو ہی نہیں سکے. اتنے سیارے آسمان میں گھوم رہے ہیں. ابھی اتنی دنیا جب سے بنی ہے، اب یہ بننے کے بعد میں اس صدی کے اندر لوگ چاند پہ پہنچے. اس صدی پر کتنے اربوں خربوں سال، سائنس تو اربوں خربوں سال بتاتے ہیں، اربوں خربوں سال کے بعد میں انسان بڑی جدوجہد اور کوشش کرنے کے بعد میں صرف ایک سیارے پر ابھی تک پہنچ سکتا. اور کتنے گلاس کیے آسمان کے اوپر، صرف ابھی تک جو ہے چاند کے اندر الجھا ہوا ہے. تو ابھی وہ باقی جو گلیکسی ہیں وہ کتنی ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم کو ان تک پہنچنے کے اندر کتنے اربوں خربوں سال اور چاہیے گے. تو اتنے راز دنیا کے اندر ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کہ ان راز کو ڈسکور نہیں کر سکتا انسان. رات دن ایک ٹیم لگی ہوئی ہے باقاعدہ سائنسدانوں کی، کوئی اس پر ریسرچ، کوئی اس پر ریسرچ، کوئی اس پر ریسرچ، اور رات دن ریسرچ ہو رہے ہیں. کروڑ اربوں ڈالر اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے پتہ لگا جائے، تب جا کر کے کچھ تھوڑی معلومات ہوتی ہے. تو یہ تو اتنا بڑا راز ہے. اس راز کا اتنی جلدی کیسے کھوج لگ سکتا ہے؟ تلاش کرتے رہو تم اس راز کو، اور یہ راز جا کر کے کھلے گا جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، وہ قبر میں پہنچ جائے گا تو اس کے بعد یہ راز کھلے گا. ڈسکور تو ہونے ہی ساری چیزیں، لیکن یہ کہ ابھی نہیں ہوگی. جب انسان چلا جائے گا دنیا سے، جب یہ ڈسکور ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ایک آدمی بھی ایسا نہ بچے کہ جو مسلمان نہ ہو، سارے کافروں کو مسلمان کر دیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا. اختیارات میں نے دیے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہے کر لو. لیکن راستے دونوں دکھانے والے موجود ہیں. شیاطین اپنے راستے دکھا رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اپنے راستے دکھا رہے ہیں. اور شیطان کو ساری دنیا برا کہتی ہے اور انبیاء کو سارے لوگ اچھا کہتے ہیں. تو لہٰذا اچھوں کی بات مانو. پوری قوم شیطان کو دشمن کہتی ہے، عیسائی کو دشمن کہتے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھی، سب کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں. تو جب اس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو تو وہ جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے. اور انبیاء علیہ السلام جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آج تک انجیلوں کے اندر اس طرح کے الفاظ بشارتیں موجود ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس راستے پر عمل کرو، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے. اور اگر نہیں مانو گے، شیطان کی بات مانو گے تو وہ جہنم کے اندر جاؤ گے. اور تیسرے یہ کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا. تو ابھی تو کتنے راز ہیں جن رازوں کو انسان نہیں کھول سکتا ہے. اس راز کو کھولنے کے اندر ابھی ٹائم باقی ہے. انسان کی زندگی اور عمریں گزر جاتی ہیں ایک راز کو ظاہر کرنے کے لیے. جس آدمی نے لائٹ بنائی، وہ لائٹ بنانے اس کے ریسرچ کرنے کے لیے اس کی عمر ختم ہو گئی. کوئی دوسرا کام کرتا ہے، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. یہ رازوں کو کھولنے کے لیے عمریں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک عمر نو بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راز ہیں. لہذا ان رازوں کو کھولنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آئندہ جو آیت آ رہی ہے وہ سورہ آیت الکرسی ہے. تو انشاءاللہ عزیز آئندہ ہفتے آیت الکرسی پر بحث ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، بیٹھے ہیں، اس سب کا ثواب ہمیں عطا فرما دیجیے. محتاج ہے، ہماری محتاجی کو آپ دور فرما دیجیے اور اس کا ثواب پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ صحابیات، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، ہمارے رشتہ دار، قاری، دوست، احباب، ہمارے والدین اور امت مسلمہ کے شخص کے اوپر عطا فرما دیجیے. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. ہم سب کی تمام ضرورتوں، حاجتوں کو پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پورا فرما دیجیے. جو بچے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے. جن کے مضامین سمجھ میں نہیں آتے ان کے ذہنوں کو آپ کھول دیجیے. دین اور دنیا دونوں جہان میں کامیابی